لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں منگل کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے دارالحکومت لاہور سمیت قصور، اوکاڑہ، شیخوپورہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے کے آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو الرٹ رکھا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے صوبائی کنٹرول روم سمیت پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز 24 گھنٹے الرٹ ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ زلزلے سے نقصان کی اطلاع پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر دی جا سکتی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں فوری طور پر کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نئے فائنانس بل کے نافذ ہوتے ہی پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پیٹرولیم لیوی کی شرح بڑھا دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر نئے فائنانس بل کے تحت کلائمیٹ سپورٹ ٹیکس بھی عائد کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 8.64 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 74.51 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 83.15 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی 8.64 فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت پیٹرول پر لیوی 75.52 بڑھا کر 84.16 فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے نئے لیوی ٹیکس سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ یو این سلامتی کونسل کی صدارت پاکستان جامع اور عملی نتائج کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آج پاکستان جولائی 2025 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال رہا ہے۔ یہ صدارت پاکستان کے بطور منتخب رکن 8ویں دور 2025-26 کے دوران حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ ذمہ داری عارضی، پختہ یقین اور اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور کثیر الجہتی نظام سے گہری وابستگی کے ساتھ سنبھال رہا ہے۔ ہماری صدارت ایسے وقت میں آ رہی ہے جب دنیا بھر میں تنازعات اور انسانی بحران شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم سلامتی کونسل کو ایسے مؤثر اور بروقت اقدامات کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے جو مکالمے، سفارتکاری اور پرامن حل پر مبنی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس ماہ کے دوران میں 2 اعلیٰ سطح نمائندہ اجلاسوں کی صدارت کروں گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر جامع، متوازن اور عملی نتائج کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطین میں موت کا رقص جاری۔ پاکستانی سفیر نے اقوام متحدہ میں حقائق بے نقاب کر دیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشرق وسطیٰ بشمول مسئلہ فلسطین پر بریفنگ کے دوران بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سیکرٹری جنرل کے ان الفاظ کا حوالہ دیا جنہوں نے رپورٹ میں کہا کہ خاندانوں کو بار بار نقل مکانی پر مجبور کیا گیا اور اب وہ غزہ کی زمین کے 5ویں حصے سے بھی کم جگہ پر محصور ہیں اور یہ سمٹتی ہوئی جگہیں بھی خطرے سے دوچار ہیں۔ سفیر عاصم نے کہا کہ بچے غذائی قلت کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یونیسیف بارہا خبردار کر چکا ہے کہ غذائی قلت انتہائی تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ صرف مئی کے مہینے میں 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 5100 سے زائد بچوں کو شدید غذائی قلت کے علاج کے لیے داخل کیا گیا۔ مارچ میں عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اب تک 6500 سے زائد مزید جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ سفیر عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس کے جلد از جلد انعقاد کی حمایت کی جائے تاکہ اس مقصد کو عملی شکل دی جا سکے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آئندہ 5 روز تک موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں پری مونسون بارشوں کا سسٹم ایک بار پھر داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس سسٹم کے زیر اثر آئندہ 4 سے 5 روز تک مزید بارشیں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ لاہور شہر میں آج شدید ہبس کے ساتھ ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت کم سے کم 26 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جس کے باعث موسم مرطوب اور غیر آرام دہ رہے گا۔ ادھر شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور بلدیہ عظمیٰ کے تحت جاری ترقیاتی منصوبے 30 جون تک مکمل کیے جانے تھے، جبکہ واسا کی جانب سے ان منصوبوں کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 ٹیم کا انتخاب، شاداب باہر۔ ویسٹ انڈیز میں 3 ون ڈے میچز ہوں گے یا وہ بھی T20 فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ پی سی بی سربراہ محسن نقوی کی منظوری سے ممکنہ اسکواڈ کا اعلان جلد متوقع ہے۔
لیڈ اسپنر شاداب خان فٹنس مسائل کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شاداب خان کے کندھے میں تکلیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی سرجری کی ضرورت پڑے۔ کپتان سلمان علی آغا اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی مشاورت سے منتخب کردہ اسکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ 7 جولائی سے کراچی میں شروع ہوگا۔ مائک ہیسن 6 جولائی کو پاکستان پہنچیں گے۔